ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کی مستقبل کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے کچھ کر کے دکھائے۔ آج کے وقت کوئی ایک سمجھے اور یہ کہے کہ مسلمان کا راستہ الگ ہے تو وہ یہ بھول رہا ہے کہ NRC کی لڑائی کیا تھی کہ جو باہر سے مسلمان آنا چاہتا ہے اس کو بھی آنے کا اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا ایک بودھ کو اور ایک ہندو کو اور عیسائی کو یہاں آنے کا حق ہے۔ مقصد پورا ہونا چاہیے کہ یہ ملک بچانا ہے اور اس ملک کو ایک خوبصورت چمن پھر بنا کر رکھنا ہے۔ اس چمن پہ ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا حق ہے۔ جو ملک پر آج گزر رہا ہے، جو ملک پر آج سانحہ ملک کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، یہ فکر آپ کی بھی ہے، ہماری ہے، سب لوگوں کی یہ فکر ہے۔ اور ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نقصہ ہے کہ اس میں ہم اگر اس طرح سے کریں، اتحاد ہو جائے، ہم لوگ بیٹھ کر غور کریں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی۔ ایک بات ہم واضح کریں کہ یہاں اکثریت ہماری قوم کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور جو پہلی گفتگو ہوئی تھی جس میں ہم لوگوں نے دہلی میں بیٹھ کر سب لوگوں کے مشورے لیے تھے، اس میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہی تھی، لیکن ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ ہم نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ صرف مسلمان ہی فکر مند جو ہیں ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں، صرف انہی کو یہاں جگہ ملے گی، انہی کو یہاں بیٹھنے کو کرسی ملے گی اور انہی کو اس مہم کو آگے بڑھانے میں یہاں پر موقع ملے گا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے کچھ کر کے دکھائے۔ ہم نہیں یہ سمجھتے کہ صرف مسلمان ہی اس ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لے کر چلیں۔ ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے، ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ملک کی بہبودی کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے آج ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر ایک کی اپنی پیشکش ہوگی، ہر ایک کا اپنا کنٹریبیوشن ہوگا، اور اس کنٹریبیوشن میں مسلمان پیچھے نہ رہے۔ آپ سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آپ جھنڈا لے کر دکھیں گے، سڑکوں پر دکھیں گے، یہ توقع کی جا رہی تھی۔ جھنڈا لینا ہمارے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے۔ ہمارا جھنڈا ہے، ہمارے مسلمان بھائی نے اس جھنڈے کا تصور کیا، اس جھنڈے کو لے کر ہم آگے بڑھیں، لیکن ہم کسی کے کہنے سے نہیں، کسی کے ڈائریکشن پر نہیں جھنڈا لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اپنی ہی عقیدت میں اور اپنے اس جھنڈے کے لیے جو ہمارے دل میں جگہ ہے، جو ہمارے دل میں اس کے لیے عزت ہے، اس عزت کو سامنے رکھ کر ہم اس جھنڈے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن چاہے وہ جھنڈا لے کر آگے بڑھنے کی بات ہو، چاہے ملک کو بہبودی کی طرف بڑھانے کی یا ملک کو بچانے کی بات ہو، ہماری کچھ نہ کچھ پیشکش یقیناً ہونی چاہیے۔ اس پیشکش میں برادر وطن آ کر مل جائیں، خواہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، سکھ ہو، جو بھی آ کر ہم سے ملے گا ہم ان کا احترام کریں گے، ہم ان کو بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کریں گے۔ آج ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہم ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بنایا، جو ہمارے بزرگوں نے چلایا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان نے بنایا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں صرف مسلمان بچے پڑھیں گے۔ تب بھی فخر اس بات کا ہے کہ بنانے والا کون تھا ہم جانتے ہیں، اس کو اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں۔ پڑھنے والے کون ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ان کو اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ آپ نے میرے لیے اپنے دروازے بند رکھے، میں آنا چاہتا تھا میں نہیں آیا۔ یہی تصور ہندوستان کا ہے، اور اس ہندوستان کے تصور کو لے کر ہم اپنی یہ پیشکش ملک کو دے رہے ہیں، ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اس میں جب ہم نے دہلی میں غور کیا، ہم لوگ بیٹھے تو آپ سب ہمیں یاد آئے، کچھ سے غائبانہ تعارف، کچھ سے ایک سیدھا پرسنل تعلق اور تعارف، لیکن یہ تو طے تھا
کہ بمبئی اور حیدرآباد اور بنگلور میں بہت سارے وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے تعمیری کام کیے ہیں ہندوستان کی عظمت کے لیے، اور چلیے سب سے پہلے ان سے مشورہ لیں۔ تو یہی ہم آج چاہ رہے ہیں۔ آج کے وقت کوئی ایک سمجھے اور یہ کہے کہ مسلمان کا راستہ الگ ہے، تو وہ یہ بھول رہا ہے کہ NRC کی لڑائی کیا تھی، کہ جو باہر سے مسلمان آنا چاہتا ہے اس کو بھی آنے کا اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا ایک بدھ کو اور ایک ہندو کو اور عیسائی کو یہاں آنے کا حق ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی ہندوستان لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تقسیم کے بعد کتنے ہی مسلمان تھے اس سے پہلے کہ جب پاسپورٹس آئے، جو یہاں سے پاکستان گئے، دیکھنے گئے تھے کہ آخر کیا عجوبہ ہے یہ، اور وہ جب لوٹ رہے تھے تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اب ہم رکھیں گے کہاں، ان کے گھروں میں تو دوسرے لوگ اب بیٹھ چکے ہیں، ان کو ہم گھر کہاں سے دیں گے، پھر ایک بہت بڑا مسئلہ آئے گا۔ تو اس وقت کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی بہت سارے مسلمان جو آخر فیصلہ نہیں کر پائے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم واپس ہندوستان آنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلے اس کے وہ بنے، اس کے پرمٹ بنے، اس کے بعد ایک خاص پاسپورٹ بنا، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کا ایک خاص پاسپورٹ بنا، اور اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو نہیں آ پائے وہ مایوس ہو کر رہ گئے، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ تقسیم کی کوئی جگہ تھی نہیں، لیکن لوگوں نے بھڑکا دیا، کسی نے ہم کو لبھا لیا، اور کسی نے کہا چلو ہم ایک اپنا گھر بنائیں گے، اپنا پاکستان بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں تو ان کا ہم جواب کیسے دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تم کو تمہارا گھر مل گیا، اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، تم کون ہو یہ پوچھنے والے کہ ہم اس گھر میں کیوں ہیں اور ہم یہاں کہاں رہتے ہیں۔ مقصد پورا ہونا چاہیے کہ یہ ملک بچانا ہے، اور اس ملک کو ایک خوبصورت چمن پھر بنا کر رکھنا ہے۔ اس چمن پہ ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا حق ہے۔ ہم نے اس چمن کو خون سے سینچا ہے، اور اس لیے اس چمن کے پھولوں کے رنگ میں ہمارے خون کا رنگ بھی ہے، اور یہی ہم آج صرف کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہہ کر کہ ہم چپ بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں ابھی بہت اچھے یہاں مشورے ہمیں ملے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے بابری مسجد کا ذکر کیا، وہ بڑا ایک لمبا قصہ ہے اور لوگ اپنی بات نہیں کر پائیں گے۔ بابری مسجد شہید ہوئی، لیکن مساجد پھر بھی بنیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی کہیں مساجد نہیں بنوائیں گے، ہم لوگ صرف پھر سے اور جگہ بھی مسجدیں بنیں گی۔ ایمان نہیں شہید ہوا ہے، ایمان زندہ ہے، اور ایمان اگر زندہ ہے تو ایمان جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر بھی پھر سے بنیں گے۔ اور یہ آپ کے مشورے ہیں، ان پر اور گہری گفتگو ہوگی۔ ہر جگہ پہ ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں یہ گفتگو ہو، اور کہیں کسی کو کوئی تھوڑا سا شبہ ہو اس کو ہم دور کر سکیں۔